بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آزادی کا ڈیجیٹل ایڈیشن اور میں ہوں جاوید اقبال ہاشمی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے جانے پہچانے سیاسی خانوادے کے معزز اور معتبر شخصیت جناب عبدالماجد خان صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے وقت ضائع کیے بغیر اہم ترین ایشوز پر بات کریں گے. آزاد کشمیر میں اس وقت بہت سارے معاملات پر بات چیت چل رہی ہے. آج کل جو ایشوز ہیں ان میں عبدالماجد خان صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے ہمیشہ سے. یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ آزاد کشمیر میں جمہوریت کا بانی ہے. تو شروع کرتے ہیں. ماجد خان صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر آپ کے خاندان نے جمہوریت کی بنیاد رکھی. آج آپ کے خاندان سمیت مہاجرین جو ہیں وہ سوالیہ نشان بنا دیے گئے ہیں. آخر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ. ہم آپ کے معترف رہے ہیں ہمیشہ اور آپ کے اس پروگرام کے بھی معترف ہیں. میری گزارش یہ ہے سر کہ ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر ایک ایسا بیانیہ ترتیب دیا گیا جس کی وجہ سے ایک کیوٹک پوزیشن کھڑی کر دی گئی آزاد کشمیر کے اندر، اور یہ تاثر دے دیا گیا کہ مہاجر جو ہیں وہ شاید یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر ایک بیانیہ مرتب کیا گیا کہ بھئی یہ جو مہاجر منتخب ہو کے آتے ہیں، ایک تو ان کے الیکٹورل پروسیس پہ کویشچن ہے، دوسرا یہ جب آتے ہیں تو یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور حکومتوں کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، تیسرا یہ جو فنڈز لے کے جاتے ہیں یہ کیونکہ پاکستان کے اندر ان کو صوبائی اسمبلی کے ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ریاست کا فنڈ ان کو نہیں دینا چاہیے. اور چوتھی بنیادی چیز یہ تھی کہ جو یہ ریفیوجیز ہیں یہ کیونکہ یہاں ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا سوالیہ نشان جس کے اوپر کھڑا کیا گیا کہ کوٹا، یہ ملٹیپل چیزیں تھیں جس کو مد نظر رکھ کر ایک طویل عرصے سے ایک بیانیہ بنایا گیا. اور اس میں اگر اوائل میں آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو گراس روٹ لیول کے لوگ تھے وہ اس کا ایندھن بنے. صحیح. اور انہوں نے اس ایکشن کمیٹی کے سٹینس کے ساتھ لبیک کہہ کے اس امر کو اور سپورٹ کیا، اور ایک پورے ریاست کے اندر اس بیانیہ کو پروان چڑھانے میں ان کا کردار رہا. بعد میں آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس کے اوپر اپنی بڑی واضح سٹیٹمنٹس دی. سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن آئی. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک کلیئر کٹ سٹانس آیا. بعد میں جے کے پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر سٹانس اس کے اوپر دیا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کے اوپر کلیئرٹی آئی. لیکن یہ تو سر سیاسی جماعتوں کا وقت کے ساتھ بدلتا ہوا بیانیہ ہے. یہ جو الزامات مہاجرین پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ ترقیاتی فنڈز جو ہے اس میں کرپشن کرتے ہیں، اور جو مہاجرین کا جو کوٹا ہے ملازمتوں کا اس میں میرٹ پر تعیناتیاں تقرریاں نہیں ہوتی، یہ صرف بیانیہ ہے یا اس میں کوئی صداقت بھی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم کوٹے کو لے لیتے ہیں. جی. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر ہیں وہ میرا خیال ہے لگ بھگ 93,000 سے زیادہ ملازمین ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کے سٹیٹسٹکس نکال لیں تو میرا نہیں خیال کہ 3,500 سے زیادہ ریفیوجیز اس کے اوپر ابھی تک اپوائنٹ ہوئے ہوں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوٹے کے مطابق ملازمین جو مہاجرین ہیں ان کو حصہ نہیں ملا؟ جی، کوٹے پہ تو کبھی روز اول سے عمل ہی نہیں ہوا. صحیح. ہمارا جو کوٹا تھا وہ انیشیل 25% تھا، اور 25% کوٹا اسی لیے رکھا گیا تھا کہ آپ کی ایک بڑی مائیگریشن ہوئی تھی، جو لوگ پاکستان میں جا کے آباد ہوئے تھے، اور دے آر آلسو دا فرسٹ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر. سیکنڈلی اسی میں سے بعد میں 89 کے ریفیوجیز کو کوٹا دے دیا گیا 6%، اور پھر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے فیصلہ کی روشنی میں منگلا افیکٹیز کو بھی اسی میں سے کوٹا الاٹ کیا گیا. اب اگر دیکھا جائے تو پبلک سروس کمیشن کی حد تک تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوٹے کے مطابق اس کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن جو باقی سروسز میں کبھی بھی یہ تفریق جو تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. غیر جدیدہ اسامیاں جتنی بھی کبھی ہیں بھی نہیں اسکیل کیا. 1 سے 16 تک کبھی بھی نہیں کیا. جہاں تک رہا
آپ کے علم میں ہوگا کہ 89 کے مہاجرین نے اس کے اوپر کئی دفعہ احتجاج کیا، کئی دفعہ. یہ تھوڑا سا یہ وضاحت کر دینا کہ 1947 اور 1999 کے مہاجرین میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے انفورسڈ ہجرت کر کے آئے اور وہ ایک بڑے ایجنڈے کے لیے آئے تھے جس کا تھا تکمیل پاکستان. اب آپ کا سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو 1972 میں آیا، اور اس میں مہاجر کی ڈیفینیشن کو اس طرح کی گئی کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آ کے آباد ہوں گے ان کا سٹیٹس مہاجر نہیں ہوگا، وہ لوکل کنسیڈر ہوں گے. اور جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے کسی علاقے میں جائیں گے اور پھر نوکری یا تجارت کی غرض سے وہ آزاد کشمیر میں آئیں گے ان کا سٹیٹس مہاجر رہے گا. اب یہاں بڑا امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ جو ہمارے 89 کے بھائی ہیں وہ جب آئے تو ان کو آزاد کشمیر کے اندر مختلف کیمپس کے اندر جگہ دی گئی. اب آپ کے سامنے ہے کہ امبور میں ہے، مانک پئیاں میں ہے، نیالی میں ہے، چھتر میں ہے، باغ کے دیگر علاقوں میں ہے، کوٹلی یہ تو 89 کے مہاجرین کے لیے. اس سے پہلے جو آئے 65 میں اور 47 میں ان کی بھی جو ہے نا وہ کالونیاں موجود ہیں مختلف جگہوں پر. میں اب تھوڑی کلیریفیکیشن کرتا ہوں. اب یہ لوگ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ اب ان کی طرف سے منتخب نمائندے ہیں خواجہ فاروق صاحب، یہ خواجہ فاروق حیدر خان صاحب کے حلقے میں، چودھری رشید صاحب کے حلقے میں ہیں، یہ لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں ہیں، یہ میر اکبر خان صاحب کے حلقے میں، عتیق خان صاحب کے حلقے میں، ضیاء قمر کے حلقے میں، صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں، پھر میرپور میں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. اب جب ووٹ کی باری آتی ہے تو یہ دیتے ہیں لوکل ایم ایل اے کو ووٹ، اور ان کا ووٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے لوکل ایم ایل اے کے کھاتے میں. جب نوکریوں کی باری آتی ہے تو ان کو کوٹا دیا جاتا ہے 47 کے کوٹا میں سے. اس تضاد کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب ووٹ لینا ہو تو یہ لوکل، جب کوٹا دینا ہو تو یہ ریفیوجی کے کوٹے میں سے ان کو اکاموڈیٹ کریں، جب فنڈز کی باری آئے تو ان کو سیگریگیٹ کر دیا جائے کہ بھئی آپ کو ہم آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈ سے نہیں دیں گے، آپ کے لیے یا تو فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے یا آپ کو کوئی اور پیسے دے. اب جو 47 کے یا 48 کے یا 51 کے ریفیوجیز تھے یا 65 کے یا 71 کے تھے، یہ پاکستان کے علاقے میں آ کے آباد ہوئے، اور یہ آج تک آپ دیکھیں کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے کئی لوگوں نے اپنا کاروبار کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا، لیکن میجورٹی آپ کی جو ریفیوجیز کی ہے وہ آج بھی قسم پرسی کے حالت میں زندگی گزار رہی ہے. اب یہاں گزارش میری یہ، جہاں میں نے ابتدا میں بات کی، جو بیانیہ سیٹ کیا گیا ہمارے لیے. ہاشمی صاحب آپ تو آزاد کشمیر کی تاریخ سے بہت واقف ہیں. یہ جتنی بھی تحریک عدم اعتماد ہوئی ہیں، اول تو یہ مہاجرین کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، اور اگر اکٹھے بھی ہوئے ہیں تو کبھی بھی ان کو کسی پرائم پوزیشن کے اوپر نہیں لیا گیا. آپ دیکھیں زیادہ یہ تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ عتیق خان کے دور سے شروع ہوا. عتیق خان ہٹے یعقوب آئے، کون سا مہاجر آیا؟ ہاں جہاں مقامی ایم ایل ایز نے اس کو سپورٹ کیا وہاں 3 4 5 مہاجروں نے بھی سپورٹ کیا. اور اس کے بعد تسلسل سے دیکھیں، یہ ابھی فیصل راٹھور صاحب آئے تو کون سے مہاجر نے اس کے اندر کلیدی رول کردار ادا کیا؟ مقامی لوگوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائے، ایم ایل ایز نے. اب اس بیانیے کو صرف کہ بھئی یہ آتے ہیں اور بلیک میلنگ کرتے ہیں اور آزاد کشمیر میں عدم استحکام پیدا کرتے ہیں. فیصل راٹھور صاحب جس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کر کے آئے ہیں آپ اس کا حصہ تھے، لیکن اس میں ایک جو خاص بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والے مقامی ایم ایل اے تھے، لیکن مہاجرین کے بغیر کوئی بھی تحریک عدم اعتماد آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. بات بجا بات ہے، ممبر اسمبلی کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں تو آپ نے اپنا ووٹ پار کرنا ہے. کیا یہ جمہوریت کے منافی اقدام تھا کہ آپ اپنا ووٹ کسی کے حق میں دیں؟ اگر ایک تحریک آئی ہے تو اس کو سپورٹ یا اس کی حمایت میں اس کی مخالفت میں تو ووٹ دینا ہے. یہ عام تاثر ہے کہ مہاجر ووٹ جو ہیں وہ مینیج کرنا اسمبلی کے ممبران کے وہ آسان ہے بنسبت آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کے مہاجر ووٹ جو ہیں وہ ان کو مینیج کرنا. ہاشمی صاحب یہ ایک بیانیہ مرتب کیا گیا نا، یہ لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈال دی گئی کہ شاید ان کو مینیج کرنا آسان ہے، لیکن حق تو دونوں کا ایک جیسا ہے. اب دیکھیں نا، یہ پہلی دفعہ ایک یونیک چیز ہوئی آپ کے نظام کے اندر کہ میرا انتخاب بھی آرٹیکل 22 کے تحت ہوا، فیصل راٹھور صاحب کا انتخاب بھی آرٹیکل 22 کے تحت ہوا. اب آرٹیکل 22 کے تحت جو پرکس ہیں وہ میرے اور فیصل راٹھور صاحب کے برابر ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایگریمنٹ اور اس کے اندر کچھ زبانی شرائط جس کی وجہ سے مہاجرین کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ 78 سال بعد بھی ایلینز ہیں، آپ مقامی نہیں ہو سکتے. آپ کو میں ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں، اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی طرف دیکھیں تو وہاں پنڈتوں کے لیے الگ قانون ہے. وہاں پنڈتوں کو نوکریوں میں زیادہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی،
وہاں پنڈتوں کو نوکریوں میں زیادہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر ان کو زیادہ پرکس اور پریولیجز دیے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مسلمس. تو آج 78 سالوں بعد یہ احساس مہاجرین کو یہاں پر بھی آ کے ہوا کہ نہیں, آپ کا انتخاب تو آئین کے تحت ہوا, لیکن کیونکہ چند لوگوں کی خواہش ہے کہ مہاجرین کو سارے سسٹم سے الینیٹ کر دیا جائے, اس میں شاید وہ وقتی طور پہ کامیاب ہے. اس خواہش کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مقاصد پہلی تحریک کے پیچھے کیا تھے. آٹے اور بجلی سے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی, راولا کوٹ میں ایشو ہوا, اس کمیٹی میں ہم لوگ بھی شامل تھے جب ان سے انیشل نیگوسیشن کی جاتی رہی. ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, چیزوں کو سیٹل کیا. گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ ریلیف مل جائے, ریلیف مل گیا. آپ کو یاد ہوگا دوسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا, اس میں مہاجرین شامل نہیں تھے, باقی لوکل ایشوز تھے. تیسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا, اس میں بھی لوکل ایشوز کو ڈالا گیا کہ بھئی یہاں پر بجلی کی فیسلٹیز دی جائیں, وولٹیج ٹھیک کیا جائے, موبائل سروس ٹھیک کی جائے, ایئرپورٹ بنایا جائے. تو مجھے بتائیے ہم نے کب اس چیز کی مخالفت کی؟ پھر چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ جب آیا, اس میں مہاجرین کا لفظ ڈال کے باضابطہ ایک منظم طریقے سے اس کو ہماری یوتھ کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی. اور آج اس کا شاخسانہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اس حد تک نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے ان کو بڑی دقت پیش آئے گی. یہ مہاجر اور مقامی کی تقسیم جو ہے, یہ کیا اس کے نتائج کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مہاجر اور مقامی کی تفریق یہ ہے کہ نتائج تو اس کے کو بہت مجھے اچھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, جس کے مطابق حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان مہاجرین کو ڈسفرینچائز نہیں کر سکتی, اور اگر کوئی وہ اس میں تبدیلی کرے گی تو یہ وائلیشن کنسیڈر ہوگی آرٹیکل 25 کی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا یہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا, یہ انسپ کے فریم ورک کے نیچے بنا ہوا, تو پاکستان وہاں گارنٹر ہے. ہمیں تو یہ امید ہے اور یقین واثق ہے کہ پاکستان کبھی بھی مہاجرین جو کہ پاکستان کی خاطر یہاں پر آئے, اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جس کے لیے ہمارا تو ایمان ہے کہ کشمیر کا وہ حصہ جب آزاد ہوگا تو وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. تو یہ لوگ جب یہاں پر آئے تھے تو یہ کوئی بے یار و مددگار حالت میں آ گئے. انہوں نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں, اپنی نوکریاں, اپنے عزیز و اقربا, اپنے خاندان, آپ کے سامنے ابھی تک یہ سلسلہ تسلسل سے چل رہا ہے. آج بھی ہندوستان وہاں پر جس قسم کی وائلیشنز کر رہا ہے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جموں کے اندر ہاشمی صاحب لاکھوں لوگوں نے اپنے گلے کٹوا دیے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ سارے عشرے کے اندر یہاں پر ایک تحریک چلی کہ آپ مہاجرین کو سائڈ پہ کر دیں, ان کو نکال دیں, اور یہ جو ہیں یہ فنڈز کھا جاتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں. ہندوستان ادھر 370 اور 35 کی ریووکیشن کے بعد ہندوؤں کو لا کے آباد کر رہا ہے. اب یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کی آبیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی سازش کا حصہ ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا سازش کا حصہ. یہ تو سوچنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ سازش کا حصہ ہے, یہ اچھا کرنے جا رہے ہیں یا اس کو ورسٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ نفرت پیدا کرنے کی بات کی ہے, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی ہے یہ کوئی بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایجنڈا چند لوگوں کی خواہش کے اوپر بیچ میں شامل کیا گیا. آپ کے سامنے جو خود مختار کشمیر کے حامی دوست ہیں ہمارے, جو یو کے سے, اب ان کی کئی وی لاگ سنتے ہوں گے, ان کے انٹرویو سنتے ہوں گے, میں نے ان میں بھی کبھی ایسا نفرت والا بیانیہ نہیں دیکھا کہ یہ مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کسی بہت زور و شور سے کرتے ہوں. ان کے اپنے مطالبات ہیں, ان کا اپنا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہو سکتا ہے جس کے اوپر وہ کام کرتے ہوں. آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے چلیں جس بھی حالت میں اپنا ایک سٹینس کلیئر کر دیا, تو جب سب لوگوں کی طرف سے کلیئرٹی آ چکی کہ بھئی مہاجرین مقیم پاکستان ہمارا جزء لا ینفک ہیں اور اس کے بغیر تحریک آزادی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے, تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چند لوگوں کی خواہش کے اوپر آپ پورے سسٹم کو لپیٹنے کے اندر آ گئے؟ اچھا چلیں کہ یہاں ایک فار انسٹنس ایک بات ہم لے لیتے, آپ کی ریاست آزاد ریاست جموں و کشمیر, تو جب آپ جموں کے مہاجر یا ریاست کے ویلی کے مہاجروں کو نکال دیں گے تو آزاد کشمیر
کے اندر 2.5 ضلعوں کے اوپر پھر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر تو نہیں باقی بچتی نا، باقی نہیں بچتی. پھر تو یہ ایک عجیب سا تماشا آپ نے شروع کر دیا. 13,000 مربع کلومیٹر جو علاقہ ہے اس پر ریاست 13,000 کدھر ہے سر؟ 13,000 کدھر؟ آپ گلگت بلچستان کو بیچ میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ گلگت بلچستان نہیں، آزاد کشمیر کا جو رقبہ ہے نا 13,000 کوئی سو اب مربع آزاد کلومیٹر. کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا یہ اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے؟ کیا ان لوگوں کو ٹھیک ہے اگر ان کا یہ بیانیہ یہ سٹینس ہے تو کیا یہ لوگ جو ہجرت کر کے تکمیل پاکستان کی خاطر پاکستان میں گئے اور آپ پوری دنیا کے اندر پچھلے 70-80 سالوں سے ایک اپنا بیانیہ بنا کے پوری ورلڈ کو یا OIC کو یا یونائٹڈ نیشن کو کنونس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ صرف ایک گریٹر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے، تو آج 78 سال کے بعد چند لوگوں کے کہنے کے اوپر آپ اپنے سٹانس سے ڈیویٹ کر جائیں گے؟ تو میرے نزدیک ٹھیک ہے خرابیاں کیا آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہو سکتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں ہاشمی صاحب، یہ آزاد کشمیر میں جہاں تک ہم نے فنڈز کی بات کی، ایک MLA کو جو سالانہ ملتا ہے وہ 1.25 ارب سے 1.5 ارب روپے کے قریب ملتا ہے. مہاجرین کے حلقوں میں تو 3-3.25 کروڑ روپے جاتا ہے. یہ تو ایک صرف جھوٹا بیان. کیا آزاد کشمیر کے اندر 100% لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں کے اوپر عمل لوکل گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہوتی ہے، لیکن مہاجرین کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے تو کرپشن کے الزامات مہاجرین ممبران اسمبلی پر لگے ہیں کہ یہ پیسے خرچ نہیں کرتے. تو مہاجرین ممبران اسمبلی نے اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اگر انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں تو وہ ثبوت دیں کہ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں. دیکھیں میری گزارش ہے، پیسے کوئی ہوا میں تو خرچ نہیں ہوتے. پیسے خرچنے کے لیے آپ نے زمین پر نظر آنے چاہیے. پورا میکانزم بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک پورا ایڈمنسٹریٹو سسٹم دیا ہوا ہے. اس کے تحت ممبر اسمبلی تو چلیں ایک اسکیم ایلوکیٹ کر سکتا ہے، اس میں اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کو انتظامی طور پہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ابھی کشمیر کونسل جب ڈیوالو ہوئی تو آپ کے کئی ٹھیکیدار ایسے ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر کام کیے ہوئے تھے یا نہیں کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کی معزز عدالتوں میں کیس بھی اس وقت زیر کار ہے. میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرتا. ہم نے جب گراؤنڈ ویریفیکیشن کروائی آزاد کشمیر کے اندر تو اس میں 70-80% اسکیمیں تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اب میری گزارش یہ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہر ایک بندہ چور ہے، ہر ایک بندہ؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آج کے دور میں یہ 7-8 لاکھ روپے کی اسکیم جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں سے کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو اس میں سے پیسہ نکال کے کھانے کی کوشش کرے گا؟ ہاں، اگر کسی آپ کے ووٹر کو 8-10 ہزار روپے محنت مزدوری کے بعد مل جاتا ہے تو یہ اس کا جائز حق ہے. سر مہاجرین کے کوٹے کی بات کر رہے تھے ملازمتوں میں اور فنڈز میں، تو کوٹے کے حوالے سے تو عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ یہ اب اوپن میرٹ ہوگا. تو مہاجرین کے لیے یہ کوٹا مناسب ہے یا نہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم کرنے سے مہاجرین کا حق سلب نہیں ہوتا؟ دیکھیں میری اس میں بڑی مدبانہ سی گزارش ہے. میرے نزدیک کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے، ہم اس کا بسد احترام کرتے ہیں، میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا. عدالت عظمیٰ کی طرف سے جب منگلا فیکٹریز کا فیصلہ آیا تو میرے صاحب میں تو اس وقت کوٹے کے اوپر ایک کلیریفیکیشن آ گئی تھی کہ اسی میں سے آپ نے منگلا فیکٹریز کو بھی کوٹا دے دیا. لیکن کیونکہ اب آنریبل ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے تو میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپن میرٹ ہی کرنا ہے تو پھر اوپن میرٹ اتنے شفاف طریقے سے کیجئے کہ اس میں آپ کی شفافیت نظر آئے. اب یہ نہ ہونا کہ یہاں اوپن میرٹ کے اندر بھی اس قسم کا کہ اپنی من پسند کمپنیاں ہائر کر لی جائیں اور ان کو بلا کے ٹیسٹنگ کروائی جائے، تو پھر یہ قابل قبول بات نہیں ہوگی. اور ابھی کیونکہ 89 کے ریفیوجیز گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اب اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی دیکھنے والا فیصلہ ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے، میں پھر یہاں ایک کوشچن ریز کروں گا کہ جب ووٹ وہ دیتے ہیں لوکل MLA کو تو پھر ان کو لوکل کوٹا کیوں نہیں دیا جاتا؟ پھر 72 کا نوٹیفیکیشن آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت میں کوٹا کے خاتمے کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا، اور کابینہ کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں آپ بھی شامل تھے، اور مرحلہ وار اس کوٹے پر ایک خاتمے پر عمل درآمد کیا جانا تھا. وہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بعد کی حکومتوں میں بھی آپ شامل رہے. دیکھیں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ ایکسٹینشن فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ نے دی کیبنٹ کے اندر، اس میں پھر اسی کا تسلسل جاری رہا. حالانکہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا. اسمبلی کی ایک قرارداد تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. میری گزارش یہ ہے کہ شاید اگر اسی وقت عمل درآمد شروع ہو جاتا جب اس کا ٹائم پورا ہوا تھا تو یہ کیاس کھڑا ہی نہیں ہونا تھا. لیکن مجھے اس کوٹے کے اوپر بھی زیادہ ایشو نہیں ہے. کوٹے کے اوپر تو کبھی ہمیں انصاف ملا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کم از کم اوپن میرٹ کر لیجئے. اوپن میرٹ کے اوپر تو ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ کم از کم آ کے ادھر
فیئر کمپٹیشن کے اندر بیٹھیں اور بیلٹ کے اوپر اگر ان کا حق بنتا ہے تو وہ لیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ جو ابھی پیچھے کچھ لوگوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ مہاجرین کو آپ ادھر میڈیکل کالجوں میں بھی داخلہ نہ دیں, ان کو نوکریوں میں بھی نہ لیں, اور مطلب یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے اور ایک ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اس ریسسٹ ایٹیٹیوڈ کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کو پہچاننا چاہیے. اچھا ایک اور بنیادی چیز ہاشمی صاحب, یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی غلط انفارمیشن لوگوں میں سپریڈ کر رہے ہیں, اتنی بے سروپا قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, بیس لیس قسم کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں کہ وہ فردر لوگوں کو گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ جو ماحول پیدا ہو چکا ہے آزاد کشمیر کے اندر, یہ جو نظریاتی اور فکری انتشار خلفشات دن بدن بڑھ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے یہ قومی مفاد میں ہے, قومی سلامتی کے مفاد میں ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہے یہ صورتحال؟ دیکھیں میرے نزدیک تو اس وقت اگر ہم تھوڑا سا اپنی نظر کو اوپر کر کے بلوچستان کی طرف دیکھیں یا خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں, تو کیا یہ دانائی والا فیصلہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم ایک ڈویژن کریٹ کر دیں اور لوگوں میں یہ تاثر دیں کہ نہیں مہاجرین جو ہیں ان کو آپ نکال دیں سارے سسٹم سے کیونکہ وہ ریاست میں کا حصہ نہیں ہے. اب میں تو اگر میرا کوئی ریفیوجی ہے تو وہ ٹیکس پے کرتا ہے آپ کو جا کے, اگر ایف پی آر کو ٹیکس پے کرتا ہے تو جو ویریبل گرانٹ آپ کو 2018 کے فارمولے کے تحت آتی ہے تو وہ ایف پی آر کی پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن کا حصہ ہوتی ہے 3.64%. تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو ہمارے لوگ بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں ہاشمی صاحب کہ نہیں ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن ہم پہ کی جائے. اب یہاں ایک اور بنیادی چیز آ جاتی ہے, یہ جو ایک تاثر لوگوں نے پیدا کیا ہے, یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1951 کا, اس کا سیکشن 14 بی ہے, اس کی اپلیکیبلٹی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اس کی اپلیکیبلٹی بڑی کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان آ کے آباد ہوئے, ہجرت کر کے آئے اور ان کو بغیر کسی بغض اور عناد کے ایکول سٹیزن شپ رائٹ دیے جائیں گے تا وقتیہ کے پلیبسٹ نہیں ہو جاتا. تو کیا اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی شہری پہ بھی ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا کوشچن آف لا ہے. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ مجھے آپ کے انٹرویو کے بعد یقین ہے اور بڑا کامل یقین ہے کہ یہاں کے جو ہمارے بہت قانون کے اوپر دسترس رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوری آ کے اس کے اوپر رسپونڈ دیں گے اور اپنی نئی توجیہیں اس کے اوپر بیان کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز بھی سامنے آئے گی. اچھا یہ بتائیں سر کہ انوار الحق صاحب آپ کے دوست تھے, تو آپ نے اپنے دوست کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک میں آپ حصہ بن گئے ماضی کی روایات کی طرح, کیونکہ ماضی کی جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں یا ناکام ہوئی ہیں آپ ہر کاوش میں شامل رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاشمی صاحب, انوار صاحب میرے آج بھی دوست ہیں, دوستی کے اوپر حرف نہیں آتا. میں نے اپنا ایک پولیٹیکل سٹینس لیا تھا, میں نے ریزائن کیا تھا. ریزائن ایکسیپٹ ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے. مجھ پہ یہ بلیم نہیں لگایا جا سکتا کہ میں نے کوئی غیر فطری کام کیا. ہاں یہ سوال آپ ان سے پوچھئے جو آخری دن تک وزیر تھے اور پھر تحریک عدم اعتماد کے پیش کرنے والوں میں بھی تھے. میں تو آزاد حیثیت میں ہو گیا جب میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا. اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ ان سے آپ اس بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں اخلاقی طور کے اوپر بالکل آزاد تھا اور میں نے کوئی نہ کوئی اور میں نے غیر مشروط حمایت اس لیے کی ہے کہ اس وقت جو ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, ہم امید کرتے تھے کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے جا کے پوری دنیا میں مار کے حق کے بعد بنیان المرصوص کے بعد ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کیا ہے, ہمیں یقین تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے پاکستان کے اندر وہ مہاجرین مقیم پاکستان کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اگر مظلوم کا ساتھ دیا تو آج ہم مظلوم ہیں. اس وقت ہمارے حقوق پہ ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے, اس پہ شب و خون مارا جا رہا ہے, اس کے بچے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ 77 سال کے بعد تم نے جو فیصلہ لیا, تمہارے بزرگوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نازک وقت ہے, ہمیں بڑے سوچ سمجھ کی چیزوں کے ساتھ کو لے کے آگے چلنا ہے. ہمیں جذباتی فیصلے نہیں کرنا, اور چند لوگوں کی خواہش کے اوپر آپ اپنے ایک حصے کو کاٹ کر اس کو جدا کر اس کو یہ احساس دلا کر کہ تمہاری جو حقوق ہیں ہم وہ نہیں تمہیں لینے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج آپ نے عبد الماجد خان صاحب کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو کے حوالے سے اس پروگرام پر اپنے رد عمل کے حوالے اپنے ریمارک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. بہت شکریہ.